الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول راکب بردوش رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے کئی لوگوں کے ساتھ کوفے کے ان غداروں کے ہاتھوں شہید ہوئے جنہوں نے خط لکھ کے انہیں کوفے آنے کی دعوت دی تھی اور عین موقع پر کوفہ کے وہ لوگ بے وفائی کر گئے اور پھر انہی لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر
اس مہینے کی پہلی تاریخ کو جس شخصیت کی شہادت ہوئی میں ان کا تعارف صرف 2 لفظوں میں کروانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کا ذوق بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا لطف لے رہے ہیں۔ پہلی تاریخ کو جس شخصیت نے جام شہادت نوش کیا وہ خلیفہ ثانی لا ثانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شاہ جی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا حضرت علی مرید محمد ہے اور عمر مراد محمد ہے۔ باقی سب صحابہ خود آئے، عمر خود نہیں آیا۔ میرے نبی نے جھولی پھیلا کے عمر کو رب سے مانگا۔ یکم تاریخ کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے عید والا، اس مہینے کی 18 تاریخ کو جس شخصیت نے جام شہادت نوش کیا وہ تیسرا خلیفہ بھی ہے اور میرے نبی کا دوہرا داماد بھی ہے۔ ان کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اپنے اصل موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے دوسری بیٹی دے دی۔ دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت عثمان تھوڑے سے افسردہ، غمگین، غمزدہ رہنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تم میں سے جن جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا مجھے بتاؤ، بیٹی مشکل میں ہو، اوکھی ہوئے، داماد اسے مارتا بھی ہو، تنگ بھی کرتا ہو، تانے بھی دیتا ہو، گالیاں بھی نکالتا ہو، ناک میں دم کر دیا ہو داماد نے، دوئی دھی بھی اٹھائی دیں دے ہو نا۔ شاباش شاباش۔ اور اگر وہ رشتہ منگن آ جان بس آدھے ہو نا بھئی وہ ہکو بہو کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ہکو بہو کرو،
اور یہاں میرا نبی کہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی. نہیں آپ کو محسوس ہو رہا تبرہ کرنا، تنقید کرنا، ایمان میں شک کرنا، اخلاص میں شک کرنا آسان ہے، حقائق کو جھٹلانا مشکل ہے. بندیالوی یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہے، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، کئی لوگ پہلی مرتبہ اس جملے کو سنیں گے، لطف حاصل کریں گے. ایک جملہ، ایک گل، میری 100 دھیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح دیندہ چلا جاندہ. ایک جملہ اوہ سسر آگ سکتا ہے جس نے سینے میں جوائی نے ٹھڈ پا دیتی ہو، وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے تیرے جیسا داماد مجھے نہیں ملے گا، میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا. ہم اہل سنت کے ہاں حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل کوئی. میرے نبی نے حسب و نسب کے سارے بت پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یہ ہم نے قبیلے اور برادریاں، قومیں صرف اس لیے بنائی ہیں ایک دوسرے کی پہچان ہوتی رہے، ورنہ اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ بھئی معزز ہوئے جڑا ٹیوانا ہوئے، اوان ہوئے، فلاں قبیلے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کچھ کے قبیلے کمزور ہیں. فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ. شریعت نے اس بت کو توڑ کے رکھ دی. فلاں ہاشمی ہے، فلاں میرے نبی کا داماد ہے، فلاں رشتہ دار ہے، چچا. اسلام نے اس کو کوئی اہمیت نہیں. کیوں بھائی جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بولو، حجۃ الوداع میں جو میرے نبی نے خطبہ دیا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ لا فخر لعربی علی العجمی، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر. کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا معیار ہماری شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ اے کوئی نہیں بھی سیدی سین و سلام، ہماری شریعت اس کی قائل ہی نہیں، میرا نبی اس کا قائل نہیں ہے. یہ سارے بت میرے نبی نے پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالے. میں بعض باتیں اشاروں میں کرتا ہوں لیکن جگ منگلج کھلوتا ہوں. آپ نے تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو سنا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، میرے والد صاحب یہاں. حسب نسب برادری قومیت کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. قوم دا قریشی ہوئے، ہاشمی ہوئے، میرے نبی دا گواڈی ہوئے، اتو میرے نبی دا سکا چاچا ہوئے. آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ میرے نبی کا سکا چچا ہو، پھر پڑوسی ہو، پھر ہاشمی ہو، اس کے دل میں ایمان والی شمع نہ ہو تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا. نارن کس کو کہتے ہیں؟ اس بت کو تو ہماری شریعت نے توڑ کے رکھ دی ہے. قومیت، برادری، میری فلاں برادری ہے، او فلانے جڑے نو کمی. شریعت میں یہ کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے ہاں محترم وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو، تقوی ہو،
اسلام کے احکام پہ عمل کرے. یہ ایمان نہیں میرے نبی دا چاچا ہوئے. کیوں بھائی آپ کو پتہ ہے ابو لہب کا نام کیا؟ عبد العزا. کیا نام تھا اس کا؟ ابو لہب نام نہیں ہے، نام کیا ہے؟ عبد العزا. عزا ایک فقیرنی تھی، دیوی. لوگ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے تھے، عبد العزا، عبد مناف، عبد ود، اس طرح نام رکھتے تھے. اور یہ کوئی ان کے ساتھ بات نہیں، آج بھی ہے. عبد الرسول، عبد النبی، حسین بخش، امام بخش، پیراں دتا، عطا محمد بخش. ناراض نہیں ہونا کسی کا نام. یہ آج بھی ہے، آج بھی اس طرح کے تھے جن کی نسبت غیر اللہ کی طرف. فیض الحسن، فیض حضرت حسن کا نہیں ہے، فیض کس کا ہے؟ ہمارے دور کے ایک رشتہ دار ہیں وہ دوسرے عقیدے کے. شادی ہو گئی، بیٹا ہوا. میں نے اس بچی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہتی ہے عطاء المصطفیٰ. کیا نام رکھا ہے؟ عطاء المصطفیٰ. میں نے کہا اس دے ابے دا کی نام ہے؟ کہتی ہے عطاء الرحمان. میں کیا ابے نو رحمان عطا کیتا، اس نو مصطفیٰ عطا کیتا. میں نے بھی سمجھا بے شرک دے سر تے سنگ ہوندے نے. کسے کہتے ہیں شرک؟ باپ عطاء الرحمان ہے، بیٹا عطاء المصطفیٰ ہے، تو شرک کس کا نام ہے بھائی؟ ہمیں بھی سمجھاؤ. شرک ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو دو سینگ اس کے اگ آئیں اور بندے کو پتا چلے بھائی شرک کر کے. سینگ نہیں اگتے. اللہ کی صفت چھوڑ دے اس کو، انہوں نے تھوڑا جائش کر لیا. اللہ کی صفت، اللہ کے سوا کسی اور میں ماننا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ شرکیہ نام ہے. ان سے بچو. میرے آقا نے فرمایا اللہ کو سب سے پیارے نام ہے عبداللہ، عبد الرحمان. اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. عبداللہ اس میں عاجزی ہے، عاجزی، تواضع ہے، انکساری ہے اس نام میں. جاوید، پرویز. جاوید تو کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے. یہ جو ہمارے عزیز ہیں جن کے والد صاحب کا انتقال ہوا، نام ان کا جاوید ہے لیکن دنیا چھوڑ کے چلے گئے. زندہ و جاوید صرف کون ہے؟ اللہ. اسی نے رہنا، باقی کسی نے نہیں رہنا. ہر ایک نے موت کا جام پینا ہے. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر ایک ہی ہستی تھی اور وہ آمنہ کا لال. وہ ہمیشہ رہتے. لیکن جب وہ نہ رہے اور کس نے رہنا ہے؟ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا دنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے. اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر محمد عربی ہمیشہ رہتے. اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے پاک محمد اتھے نہ رہا تے تو کس سمڑی دا جایا. تو کون؟ جب انہوں نے موت کا جام پی لیا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر اور کون ہے جس نے موت کا جام نہیں پینا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. کرو ترجمہ. کلو نفسن کا یہ معنی نہیں. کلو نفسن کا معنی یہ امتیوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نبیوں نے نہیں، مریدوں نے چکھنا ہے، پیروں نے نہیں. یہی معنی. کرو معنی کلو نفسن
ذائقۃ الموت، ذائقہ ذائقہ۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے اشاعت و توحید والا رولا پایا موت 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 موت، انہیں قرآن نہیں پڑھیا۔ اللہ آخدے پہ صرف ذائقہ چکھنا، اے جنہیں عورتاں کٹوی چ نمک نہیں چکھتی، نمک پورا ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے، مرچیں صحیح ہیں، تو یہاں انگلی میں لگا کے وہ زبان پہ اتنی ساری گل ہے جس طرح عورتیں چکھتی ہیں۔